الحمد للہ بالعالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میں ابھی نماز سے پہلے بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب سے شیئر کر رہا تھا، میں کہ اس پہ تفصیلی گفتگو میں کر سکوں۔ تو ذوقی شاہ صاحب، سید محمد ذوقی شاہ صاحب نام تھا، اور ان کے مرید و خلیفہ تھے شاہ شہید اللہ فریدی۔ بہت ہی خوبصورت لوگوں میں تھے وہ، اور یہاں پر کافی احباب ان کے مرید بھی ہیں، اور خانقاہ بھی بنی ہوئی ان کی ذوقی شاہ صاحب کی۔ تو غالباً ان کی جو فوت ہے وہ وہاں جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں ذوقی شاہ صاحب۔ یہ جنت المعلیٰ ہے، دونوں میں سے کسی ایک قبرستان میں ان کی تدفین ہے۔ حضور قبلہ شروع کے زمانے میں سرکار کے کچھ احباب ان کے جو بہت قریبی لوگوں میں تھے، وہ قبلہ والے گرامی سے جو نا متعلق ہوئے، صحبت میں آنے لگ پڑے۔ انہوں نے ذوقی شاہ صاحب کے جو ملفوظات ہیں تربیت الاشاق، وہ حضور کو پیش کیے۔ ذوقی شاہ صاحب کے مرید و خلیفہ تھے کپتان واحد بخش سیال، بہت خوبصورت آدمی ہے، اس نے بہت کتابوں کے مصنف و کتابیں لکھی ہیں، اور خود ذوقی شاہ صاحب کی بہت کتابیں خوبصورت، اس میں ایک بڑی باقت اعلیٰ کتاب ہے سیر دل برا، جو دل بروں کے اسرار ہیں، دل بروں سے وہ تصوف کی سمجھو ڈکشنری ہے، کہ وہ تمام الفاظ جو صوفیاء کی بکس میں استعمال ہوتے ہیں ان کی انہوں نے ترجم بھی کی ہیں، تشریحات کی ہیں۔ تو سیر دل برا انسان کے پاس ہو تو پوری ڈکشنری ہے پوری تصوف کی اور معرفت کی۔ ایک دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ حضور گزر ہوا غالباً جنت البقیع، جو میں نے واقعہ سنا مجھے یاد پڑتا ہے، تو حضور ایک طرف روک کے کھڑے ہو کافی دیر تک، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں مجھے ان کی ملاقات ہوئی ذوقی شاہ صاحب سے، بہت خوبصورت اللہ والے ہیں، وہ خوبصورت اللہ والے ہیں، سرکار نے فرمایا۔ تو حضور تربیت الاشاق پڑھتے رہتے، اس کے مختلف واقعات حضور بیان فرمایا کرتے تھے۔ ان کا ایک لطیفہ بھی ہے بڑا خوبصورت ذوقی شاہ صاحب کا، کہ ایک جو ہے نا وہ دوسرے عقائد کے لوگ تھے، وہ پیر و فقیروں کو ماننے والے نہیں تھے، دوسرا عقیدہ تھا ان کا۔ انہوں نے ایک دن کہا ذوقی شاہ صاحب کے پاس آ کر کہ شاہ صاحب، اگر آپ مردم شماری کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی طرح گھٹ رہی ہے، ہماری بڑھ رہی ہے، ہم دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں اور دن بدن آپ لوگ کم ہو رہے ہیں، ہماری طرح بڑھ رہی ہے۔ اور مسکرا کے جواب دیا، بیٹا آپ بڑھیں گے تو ہی قیامت آئے گی نا، قیامت آنا بھی تو ہے نا، قیامت کب آئے گی؟ تو یہ ایک لطیفہ بھی تھا اور ایک خوبصورت بات بھی تھی، خوبصورت بات بھی تھی۔ وہ ذوقی شاہ صاحب کا ایک واقعہ اکثر یہ تھا کہ وہ مختلف معرفت کے نا واقعات بیان کرتے تھے، اچھے مصنف تھے، اور وہ اس اخبار کے اندر رائٹر تھے، اور وہ مولانا محمد حسن ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اور مولانا محمد حسن صاحب جو تھے نا، وہ جو تھے خلیفہ تھے ان کے، ہادی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی۔ ایک ان میں کہ یہ لوگ دیوبند کی تاریخ بہت زیادہ اس میں تھی، ذوقی شاہ صاحب نے کی ہوئی تھی، اور کافی دیوبند کے فضائل بیان کیے تھے۔ میں اکثر لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ دیوبند کی جو شروعات ہیں وہ بڑی خوبصورت تھیں، اور اس کے اندر سرکار بھی مبشرات دیوبند سنایا کرتے تھے کہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب بڑے اعلیٰ پائے کے چیز صاحب بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ تو انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ علم دنیا سے اٹھ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو علماء اور محدثین اٹھا لی جائیں گے، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ علماء کو، فضلاء کو چھوڑ کر جاہلوں کے پاس جائیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، اور ان سے مسائل پوچھ کے اس پر عمل کریں گے۔ آج ہم اسی دور میں چل رہے ہیں، اچھے بڑے بہترین علماء مفتیان کرام ہمارے گرد موجود ہوں گے، لیکن آپ لوگوں دیکھیں گے کہ وہ جاہلوں کے پاس جا رہے ہیں، جنہوں نے علم پڑھا ہی نہیں ہے، نہ علماء کی صحبت اٹھائی ہے، نہ علم دیکھا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، جوہلا کے پاس جا کر جوہلا قسم کے مسائل پوچھتے ہیں، وہ ایک جاہلانہ جواب دیتا ہے، اس جواب کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ جہالت کا انداز ہی دیکھیں۔ ایک بندے نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی، ویڈیو بنائی اس نے کہا میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، اور قرآن میں ترجمہ پڑھنے کے بعد آج میں نے صحیح افطار کیا، قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا، یہ فلاں آیت نمبر فلاں اسے بیان کیا، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ آپ نے روزہ جو ہے نا وہ
سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرنا ہے. تو سورج جب غروب ہو گیا ہے، نماز ہو گئی ہے، نماز ہونے کے بعد پھر میں نے روزہ افطار کیا ہے، تو آج میں نے ایک صحیح روزہ افطار کیا ہے جو صحیح روزہ بنتا ہے، صحیح بنتا ہے. تو وہ جو ہلا کے ساتھ رہا، خود بھی جاہل، اور جو قرآن مجید خود پڑھنا شروع کر دیا، خود نکالنا شروع کر دی، تو وہ ہے. یاد رکھیے ہر بندہ قرآن مجید سمجھ نہیں سکتا، نہ پڑھ سکتا ہے. کوئی عام لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ اندازہ لگائیں تو 16 سال قرآن مجید کے ایک حرف پڑھتے ہیں. سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفسر قرآن، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ فرمایا، اور وہ پہلے مفسر قرآن بھی ہوئے اور مفسرین کے سرتاج بھی ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ 16 برس کم و بیش بالاستیاب قرآن مجید مولا علی ملک شاہ حیدر قرار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم سے پڑھا. انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بالاستیاب پورا قرآن پڑھا، ایک گھر پڑھا. وہ عربی و نسب بھی تھے، عربی و زبان تھے. قرآن مجید ان کی زبان میں اترا، ان کے لہجے میں اترا. وہ قریشی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. عبداللہ عباد بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرزند بھی تھے. ساری سعادتیں ان کے ساتھ موجود تھیں، مگر اس کے باوجود بھی جب قرآن مجید کی باری آئی پڑھنے کی تو باقاعدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی، اور 16 برس قرآن پڑھنے کے بعد پھر تفسیر قرآن کی. اور آج زمانہ کیا آ گیا ہے، اس زمانے کے اندر لوگ ویسے ہی جو ہے نا وہ پڑھنا شروع ہو گئے قرآن مجید، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ جو ہے قرآن پورا پڑھ لیا ہے. آپ قرآن مجید کے مفاہیم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہن متشابہات، ہن محکمات و اخر متشابہات. قرآن مجید میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. محکمات کیا کہ واضح احکامات جن کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل اور تشریح کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 حکم ہیں. جیسے احکام القرآن ہے، نماز، روزہ، حج، زکات کے احکامات ہیں، وہ محکمات ہیں. اور متشابہات یعنی وہ چیز جو مشکل کر دی گئی ہیں، جن کے معنی مفاہیم کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھے، سیکھے، پڑھے، سمجھے، جانے، اس کے بعد پڑھے. تو ہے. تو یعقوب نانوتوی صاحب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں باقاعدہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا وسلم علم اٹھ رہا ہے، ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، آپ نے کیا کرنا فرمائے. رات سوئے تو خواب میں میرے پاس تشریف لے کر آئے، اور زمین کے قطرے پہ کھڑے آقا علیہ السلام، حضور نے اپنی چھڑی مبارکہ سے، عصا مبارکہ سے ایک نشان بنایا، پورا چوکور نشان. بنانے کے بعد آقا نے فرمایا کہ بھائی یہاں تم اپنا مدرسہ بنا لو، یہاں مدرسہ بنا لو. صبح کو اٹھے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں اس زمین پر وہ چوکور نشان بنا ہوا ہے، جہاں رات کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصا مبارکہ سے نشان لگایا تھا، وہ نشان بے عینی ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا مبارکہ کا وہاں موجود تھا. وہ جب دیکھا تو انہوں نے وہاں مدرسے کی بنیاد کھڑی کر دی، مدرسہ بنا دیا. بعد میں وہ مدرسہ بڑے ہوتے ہوتے دیوبند بہت بڑا مدرسہ بن گیا، بہت بڑا مدرسہ بن گیا. آج جبکہ دیوبند پوری دنیا میں مشہور ہے، اس مدرسے کے اندر وہ ایریا، اس ایریے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا، اس کی انہوں نے ایک بارادری بنائی ہوئی ہے. وہ تقریباً کو 12x12 کا ایریا بنتا ہے، 12x12 کا وہ ایک بارادری بنی ہوئی ہے. اس بارادری کے اندر وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بارادری اس ایریے میں ہے جس کا نشان آقا نے لگایا، اور باقی اتنی سارا مدرسہ دیوبند موجود ہے، مدرسہ دیوبند موجود ہے، یہ اتنا ایریا. تو وہاں یہ روایت مشہور ہے، جس طالب علم کو سبق یاد نہیں ہوتا یا جس کا حافظہ کام نہیں کرتا، حافظہ کام نہیں کرتا، وہ اس بارادری میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، تو وہاں اس سبق اسے یاد ہو جاتا ہے. وہ جو پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، علم نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، یعنی حضور کے ارشاد کی برکت حال چل رہی ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ بات سنا چکا ہوں کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو مقل میں ابھی حیات ہیں، ان کی جو آخری طالب علم کی روایت، پیچھے بٹیں پیچھے ہو جائے بس وغیرہ.
تو وہ دور حدیث کے طلباء کے پاس لیکچر دینے کے لیے آئے اور لیکچر دے کے انہوں نے کہا دور حدیث کے طلباء سے کہ بیٹا تم نے جو علم پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا ہے، آپ کیا کرو کہ صوفی کے پاس جا کے بیٹھو تاکہ یہ علم تمہارے دل میں اتر جائے نور بن کر، جا کے صوفی کی صحبت لو۔ انہی طلباء میں ایک طالب علم تھا، ایک طالب علم حضور کے مرید تھے عبدالغفار چشتی، ان کا بھانجا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کو فون کیا کہ بھائی ماموں جان آپ پیر و فقیروں کو مانتے ہیں، پیر و فقیروں کے بعد بیٹھتے ہیں، مجھے تو اندازہ نہیں ہے، تو مجھے استاد جی نے حکم دیا ہے مفتی صاحب نے کہ جاؤ کہ صوفی کی صحبت لو، صوفی کے پاس بیٹھو تاکہ تمہیں علم آئے۔ وہ آپ مجھے بتائیں کہ صوفی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا بھائی میں ایک ہی صوفی کو جانتا ہوں جو میرے شیخ ہے، اور ایک ہی ولی کو جانتا ہوں جو میرے شیخ ہے، تو میں ان کے پاس چلتا ہوں، ان کی صحبت میں اٹھاتا ہوں، آگے تیرا نصیب ہے۔ تو وہ تقریباً کئی سال تک وہ نوجوان عالم فاضل جو تھا وہ حضور کے پاس مؤدب ہو کے بیٹھا کرتا تھا، مؤدب ہو کے بیٹھتا تھا اور حضور کے پاس آ کے علم سنتا تھا۔ میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا کہ کسی بارے میں اعتراض کیا ہو، بلکہ ایک بڑی خوبصورت مثال دوں آپ کو۔ حکیم محمد اختر صاحب، یہ دیوبند کے بہت بڑے خلفاء میں آتے ہیں، پیر ہیں، یہ دیوبند بھی ہیں اور پیر بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، سلسلہ بھی ہے ان کا بڑا مشہور ہے حکیم محمد اختر صاحب۔ اور ان کے ایک مرید و خلیفہ تھے، وہ حضور قبلہ والی گرامی کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ اتفاقاً جس دن آئے اس دن جو ہے محفل سما تھی، قوالی تھی، اور قوالی بھی محمود شاہ صاحب کے گھر پہ ہو رہی تھی۔ 12 ربیع کا دن تھا، رات 13 کی رات تھی، حضور مخدوم الزما، مخدوم الاولیاء، مخدوم علاء الدین علی مصعب کلیری رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس پاک کی تقریب تھی۔ وہ آ کے ملے، حضور کو 10 بوس ہوئے، ایک طرح ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا علامہ صاحب آپ تو سما میں تشریف لائے ہیں، ہمارے تو شرک بدعت ہونا بہت زیادہ، قوالی میں تو یہاں پر شرک اور بدعت تو بہت زیادہ ہوگا، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اتنا کیسے برداشت کریں گے؟ کہ حضور ہم کر لیتے ہوتے، میں اس کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسی فیضان کے لیے حاضر ہوں، آپ اپنی نگاہ کرم میں مجھے یاد رکھیں اور اپنے خوبصورت لوگوں میں یاد رکھیں جن کے لیے آپ دعا فرماتے۔ بڑے مؤدب ہو کے سے بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اپنا تیار ہو کے ہاتھ باندھ کے سرکار درج کیا۔ وہ یاد ہے حضور قبلہ والے گھر میں فرمایا کرتے تھے کہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے علماء آیا کرتے تھے۔ یعنی مولانا شاہ منورانی صاحب حضور کے پاس آئے تھے، مولانا تقدس علی خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے نواسے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم المرکت شاہ احمد خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نواسے تھے، مولانا تقدس علی خان صاحب۔ وہ انڈیا سے آئے پاکستان، حضور قبلہ میاں صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہی میں ایک علماء میں ایک عالم دین تھے، فقیر احمد نام تھا ان کا، وہ اشرف علی تھانوی خلیفہ تھے، 80-90 سال کی ان کی عمر تھی، اشرف علی تھانوی خلیفہ تھے، سفید داڑھی تھی ان کی بہت لمبی، اور اس زمانے میں یہ علماء دیوبند میں سب سے متباہر اور بڑے علماء میں تھے۔ حضور میاں صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گئے تو حضور نے گفتگو شروع فرمائی، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو فرمائی، سرکار کا فیضان کہ فقیر احمد صاحب پر رقت طاری ہو گئی، اتنا روئے کہ حضور قدموں میں گر گئے۔ سر حضور میاں صاحب کے قدموں میں رکھا فقیر احمد صاحب نے اور دھاڑے مار کے روئے۔ کہ حضور اس فیضان کے لیے میں ترس گیا تھا، جو آج آپ کی بارگاہ عالی سے مجھے آج فیضان ہوا ہے، حضور اس فیضان کے لیے میں ترس گیا تھا، عمر بھر گزر گئی علم پڑھتے لیکن یہ فیضان مجھے نہ مل سکا۔ آپ مجھے کچھ عرصہ اپنی صحبت میں رکھے، اپنے ساتھ رکھے۔ بعد میں پھر وہ جب وہاں سے گئے تو حضور فرماتے پھر دوبارہ اتفاقاً وہ نہیں آ سکے، تو سارے علماء دوبارہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا اگر آپ آ کے بیعت ہو گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے، ہم جواب دہی کہاں سے لوگوں کو دیں گے؟ ساری عمر تو ہم پیری مریدی کے خلاف چلتے رہے ہیں، اب آپ آ کے بیعت ہو جائیں گے تو معاملہ خلاف ہو جائے گا۔ حضور قبلہ والی جگہ فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے فرماتے ہیں کہ یہ شمائم امدادیہ کے اندر مولانا محمد حسین بہت بڑے عالم دین ہیں ان کے دیوبند کے، یہ مدینہ پاک میں دورہ حدیث کرتے تھے اور لوگوں کو علم حدیث پڑھایا کرتے تھے مدینہ پاک میں۔ بعد میں اشرف علی تھانوی صاحب نے سے کہا کہ تم واپس
ہندوستان آ جاؤ، یہاں حدیث پڑھاؤ. حضور قبلہ والے گرام میں یہ واقعہ بڑا بیان کیا کرتے ہیں زمانے حدیث میں. علم پڑھاؤ یہاں پر آ کر، لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ. تو وہ علم پڑھانے کے لیے وہ واپس آ گئے. ایک دن اشرف تھانی صاحب خط لکھا انہوں نے کہ حضرت میں آپ کے کہنے پر آ تو گیا ہوں، لیکن وہ جو میرا سکون مدینہ پاک میں تھا اور جو مجھے کیف وہاں ملتا تھا وہ چلا گیا. جو ایک نگاہ کرم کی بھیک ملتی تھی مجھے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے کا ایک لطف، ایک کیف، ایک سرور تھا، وہ چلا گیا. اور دل کے اندر جو ایک قسم کی خاص مہربانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تاریخ ہو گیا ہوں بالکل. آپ کہنے پہ مدینہ پاک چھوڑ دیا، اب کہاں جاؤں؟ اب مجھے سکون نہیں ہے، وہ کمرہ نہیں ہے. تو حضرت تھانی صاحب نے کو لکھا کہ حسین احمد، ان کو نام ہے حسین احمد مدنی، حسین احمد تم ایسا کرو، تم کلیے پاک چلے جاؤ، کلیے شریف چلے جاؤ اور وہاں 40 روز رہو. حضور مخدوم پاک کی برکت کی سر کے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کیف لوٹا دے گا. تو یہ واقعات بیان کا مقصد یہ کہ یہ ذوقی شاہ صاحب یہ سارے واقعات تربیت الاشاق میں بیان فرمایا کرتے تھے. بڑے خوبصورت واقعات ہیں. تو ان کا ایک واقعہ میں ابھی دوستوں کو سنایا تھا، سمجھانے کے لیے تھا کہ ایک بندے کا رشتہ طے ہو گیا. جب رشتہ طے ہوا تو وہ لڑکی دینے کے لیے گھر پہنچا، ان کے گھر پہنچا کہ میں لڑکی دیکھ کر رہا ہوں کیسی ہے. تو رات ہوئی تو اس لڑکی نے پوری بھینس اٹھائی کاندھے پر، اٹھا کے سیڑھیاں چڑھ کے نا چھت پہ لے گئی. جب اس کی یہ طاقت اور یہ جوانی اور صحت دیکھی بندہ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو پہلوان ہے، 5 من کی جو بھینس ہے اگلی نے کاندھے پہ اٹھا کے وہ چھت پہ لے گئی ہے، تو یہ تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا اس کا. تو اس نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو والد نے پوچھا کہ بھائی وجہ کیا بیٹا، کیوں انکار کر رہے ہو؟ حضرت آپ کی بیٹی تو پہلوان ہے، 5 من کی بھینس اٹھا کے چھت پہ جا رہی ہے، تو شادی کہاں سے کروں گا میں؟ انہوں نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پیدا ہوئی تھی کٹیا تھی چھوٹی سی، اس وقت سے یہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. تو وزن کلو کے ساتھ 1.5 کلو کے ساتھ ڈیلی بڑھتا رہا ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوا. اور وہ وہی سمجھ رہی ہے آج بھی کہ وہ جو ہے تقریباً کوئی 2-4 کلو کی جو 5 کلو کی جو کٹیا ہے میں وہ لے کے جا رہی ہوں چھت پر. تو انہوں نے مثالیں سمجھایا کہ یہ حال وظائف کا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ شروع کرتا ہے تو شروع کے اندر ایک تصیب بھاری پڑتی ہے. مجھے یاد ہے وہ ایک صاحب آئے میرے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 100 بار کلمہ شریف، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف اور 11 بار درود تنجیدہ پڑھیں کسی بھی ایک نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرمائے گا. کہنے حضرت یہ تو بہت مشکل ہے، 100 مرتبہ کلمہ شریف، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف، 11 بار درود تنجیدہ، بہت لمبا ٹائم لگے گا سرکار پڑھنے میں. آپ تو کوئی مختصر تعلیم نہیں سکتے، مجھے تھوڑی سی مختصر تعلیم ہو جائے تھوڑی سی. تو میں نے کہا ایسا کرو آپ اس کو 33 بار پڑھ لو، 33 منٹ پڑھ لو. اور تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں 33 بار پڑھ لوں گا، یہ اکٹھا 100 بار پڑھنا جو ہے نا وہ مشکل ہے میرے لیے، بڑا مشکل. کچھ عرصے کے بعد سرکار نے مہربانی فرمائی، وہ ریگولر ہو گئے. اب ماشاءاللہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد. وہ فیضان ہوتا ہے نماز جو رہتا ہے. مجھے سرکار نے جب مرید و خلیفہ سے کہا کہ حاجی برکت صاحب، حضور جب ان کے بارے میں بتایا اپنے مریدوں کو کہ ڈیلی 45,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 45,000. حضور نے فرمایا کہ کیسے پڑھتے ہیں حاجی صاحب درود شریف؟ کہنے لگے سرکار تہجد میں اٹھتا ہوں اور تصویر تو رکھی نہیں میں نے دانے رکھے ہیں میں سامنے، وہ دانے رکھتا ہوں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. اسی کی تعداد میں مقرر کر رکھی ہے، تو صبح سے لے کے رات تک میرے آپ کی توجہ سے پورے 45,000 درود شریف ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں سفر میں تھا، حاجی صاحب میرے ساتھ، حاجی برکت صاحب میرے ساتھ. ہم لوگ یہاں سے پاکستان سے روانہ ہوئے اور بھاولپور ہم لوگوں نے جانا تھا. وہ پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اگلی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں کیسے بتا رہا ہوں کہ وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد تصویر پکڑی اور آنکھیں بند کر کے وہ سر جھکا لیا. گاڑی چلتی 2-2.5-3 گھنٹے ہو گئے. میں ہی سمجھ سے حاجی صاحب آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. تصویر چل رہی ہے، ہاتھ چل رہا ہے، تصویر چلتی رہی ہے. اور 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اٹھایا، حاجی صاحب آرام فرما رہے ہیں، میں حضور تصویر پڑھ رہا ہوں. اتنا گہرا استغراق. درود شریف کے اندر جس کو استغراق مل جائے یہ نعمت ہے دوستو، یاد رکھو. من ہوتا کیا ہے کہ درود شریف میں پڑھ رہا ہوتا بندہ
کسی کا دھیان دائیں ہوتا ہے, کسی کا بائیں ہوتا ہے, مجھے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. بلکہ وہ ایک لطیفہ میں لوگوں کو سناتا بھی ہوں. ایک دفعہ ایک امام صاحب جماعت کرا رہے تھے, تو جماعت کراتے وقت غلط فہمی پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا بھائی رکھتے 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں؟ بعضوں نے کہا بھائی 3 ہوئی ہیں, بعضوں نے کہا 4 ہوئی ہیں. ایک صاحب نے کہا نہیں امام صاحب آپ کے رکھتے سے 3 ہوئی ہیں, میں کنفرم بتا رہا ہوں. آپ کنفرم کیسی ہے؟ آدھ ایک طرف ہے آدھ ایک طرف ہے. کہا امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں, تو 3 دکانوں کا حساب ہوا, چوتھی رہ گئی ہے, اس کا حساب کتاب نہیں ہو سکا. اس لیے رکعتیں 3 ہی ہوئی ہیں, چوتھی رکعت نہیں ہوئی کہ میں چوتھی دکان میں رہ گئی ہے, اس کا حساب کتاب میں نے کرنا ہے. ابھی حساب کتاب کرنا ہے. یہ ایک اور بڑا خوبصورت لطیفہ بھی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پاک اللہ والے, بہت بڑے عالم دین, عارف اللہ والے, اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے محتمم اپنے زمانے کے. حضور قبلہ والے گرامی یہ بات فرماتے ہیں, میں حضور کی زبان سنی کہ امام غزالی نے چاہا کہ میں ایک مذہب اور بنا لوں. ان کا مرتبہ اپنے زمانے میں اس مرتبے پہنچ چکے تھے کہ جیسے احناف ہیں, شوافے ہیں, مالکیاں ہیں, حنابلہ ہیں, ان کے مقابلے میں ایک اشاعرہ ایک مذہب پورا بنا لوں اور میرا اپنا مذہب غزالی بن جائے. تو باقاعدہ حضور فرماتے خواہ میں میری پاس میں تشریف لے کر آئے, ہوا غزالی 4 مذاہب کافی ہیں, تو نیا مذہب نہ بنا, نیا مذہب نہ بنا. یہ سرکار ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے. امام غزالی جماعت کراتے تھے, ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا نام احمد غزالی تھا. یہ محمد غزالی تھے اور چھوٹے بھائی کا نام احمد غزالی. احمد غزالی بہت بڑے اللہ والے, یعنی اپنے زمانے میں شیخ شہاب الدین جو تھے اپنا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, شہاب الدین عمر سہروردی, سلسلہ سہروردیہ کے بانی, حضرت بہاؤدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد, اتنے پاک اللہ والے, جن کے پاس حضور بابا صاحب 2 سال رہے تھے, اور جن کی کتاب عوارف المعارف حضور ساری عمر یہاں پڑھاتے تھے. عوارف المعارف, اتنے پاک اللہ والے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی. شیخ شہاب الدین نے اپنے ایک مرید کو بھیجا احمد غزالی کے پاس کہ تم ان کے پاس جاؤ, کچھ سے بیٹھو, تربیت حاصل کرو, پھر تم میرے پاس آنا, پھر میں تمہیں مزید آگے تربیت دوں گا, بڑی تربیت دوں گا آگے. امام غزالی کے پاس وہ گئے, احمد غزالی کے پاس, تو وہ کسی خیال میں تھے, انہوں نے اچھی خاصی تربیت کر دی اس بیچارے کی. وہ تربیت کو زیادہ سخت ہو گئی, وہ بندہ بھاگ گیا, تربیت نہ ہو پائی اس کی. تو جا کے احمد غزالی سے انہوں نے شکایت کی, عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار میں تو بھیجا تھا کہ تو تھوڑا بہت اس کو ٹرین کر, تو ریگولر کر لے, آگے میں سنبھال لوں گا اس کو, تم نے بھگا دیا, اس سے تربیت کرتی ہیں. کہا نہیں یار میرا خیال تھا کہ تھوڑا سہ جائے گا, مگر جلدی نکل گیا. اور ایک بڑے خوبصورت ان کا واقعہ میں سناؤں بھائی, بڑی خوبصورت بات ہے. ان کے ایک مرید تھے, تمام مریدین جو تھے خانقاہ میں وہ سوکھی روٹی پانی بھگو کھاتے تھے, اور وہ جو ایک مرید تھا اس کے لیے بازار جاتے, نان اور کباب لے کے آتے, اس مرید کو نان اور کباب کھلاتے, باقی سارے مریدین کو نا سوکھی روٹی کھلاتے تھے. حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی بڑے بھائی اللہ والے. تو مریدوں نے شکایت کری, سرکار یہ بھی آپ کا مرید ہے, فقر کے لیے آیا ہے, ہم بھی آپ کے مرید فقر کے لیے آئے ہیں, ہمیں آپ سوکھی روٹی باسی روٹی دیتے ہیں, پانی میں بھگو کھاتے ہیں, اور ان صاحب کو آپ بازار سے نئے تازہ گرم گرم نان اور کباب لا کے دیتے ہیں کھانے کے لیے. تو فرمایا بات یہ بیٹا کہ وہ رئی زیادہ ہے, بڑی جائیداد, بڑی جو ہے نا اپنے چھوڑ کے پیچھے آیا ہے, ایک دم روٹی بھی لگا دوں گا تو بھاگ جائے گا. آہستہ آہستہ کچھ صبر کر جاؤ, تمہارے ساتھ بیٹھ کے یہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا اور ساتھ میں سوکھی روٹی بھی کھائے گا, ذرا تربیت ہو جائے اس کی, ریگولر ہو جائے. یہ تھا. تو بطور لطیفہ سنا تھا کہ احمد غزالی کو امام غزالی کے پیچھے نمازی پڑھتے تھے, امام محمد غزالی کے پیچھے بالکل نمازی پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا, امام غزالی نے اپنی والدہ سے, اما جان احمد میں پیچھے نمازی پڑھتے اور لوگ مجھے تعریف دیتے ہیں کہ کیسے امام ہے کہ پورا بغداد آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اور آپ کا سگا بھائی وہ آپ کے پیچھے نماز ہی پڑھتا, وہ کہ نماز ہی پڑھتا. تو والدہ نے کہا احمد تم غزالی کے پیچھے نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو اس کے پیچھے. وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, 2 رکعتیں پڑھی اور چھوڑ کے بھاگے. اور سب کی ہو گئی, دوبارہ آئے, شکایت کی اما جان
یہ تو اور انسلٹ ہے میری کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے 2 رکعتیں پڑھی اور بھاگ گئے. انہوں نے کہا بیٹا تم نے نماز کیوں چھوڑی؟ نماز کیوں چھوڑی تم نے؟ انہوں نے جواب دیا اما جان میں ایسے امام کے پیچھے کیا نماز پڑھوں جو دوران نماز فقہ کے مسائل حل کر رہا ہوں. فقہ کے مسائل وہ بھی حیض و نفاس کے مسئلے فقہ کے دوران حل کر رہا ہو, اس امام کے پیچھے میں نماز کیا پڑھوں؟ تو والدہ نے کہا اللہ کی پناہ 2 بیٹے دیے دونوں کمال. ایک نماز میں فقہ کے مسائل حل کر رہا ہے اور دوسرا اس کی جاسوسی کر رہا ہے. دونوں اللہ کی نماز ہی پڑھے, دونوں اللہ کی نماز ہی پڑھ رہے, ایک نماز فقہ حاصل کر رہا ہے, ایک پیچھے جاسوسی کر رہا ہے اس کی. تو استغراق کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دوشی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نماز میں یا آسانی میں دوشی پڑھتے ہیں تو خیال کہیں ہوتا ہے, تو خیال کو مرتکز کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے دوشی کرنا. کسی نے مجھے پوچھا کہ حضور کہ دوشی کتنا پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا یار ایک ہے کوانٹٹی, ایک ہے کوالٹی, ایک تعداد ہے اور ایک معیار ہے. آپ معیار بلند کریں تعداد کی فرق نہیں پڑتا. معیار اگر اعلیٰ پائے کا ہے تو تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو بندے کو پا لی جاتی. میں یہ بات کئی بار کو سنا چکا ہوں, کوئی خوبصورت بات ہے کہ میاں صاحب کے پاس بندہ ملنے کے لیے آیا تو وہ 72 دفعہ صرف درود تنجیدہ پڑھتا تھا, 72 دفعہ, اور وہ بھی 3-3.5 گھنٹے میں, 3-3 گھنٹے میں 72 دفعہ پڑھتا درود شریف. یا ایک سرکار کرامت سناؤں, بڑی خوبصورت سی بات ہے. حضور کے پاس ایک کتاب آئی نغمات السما, نغمات السما بھی خوبصورت کتاب حضور قبلہ والے گرامی کے پاس آئی. تو حضور کتاب کھول کے دیکھ رہے تھے اور اس میں مختلف غزلیات, نعت خوان, مختلف کلام جو قوال پڑھتے ہیں وہ دیکھ رہے تھے. ایک کلام پہ سرکار آ کے رک گئے, اس نے کلام کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. کلام لکھا ہوا تھا پورا, کلام کے اوپر کونے پر ڈیٹ لکھی ہوئی تھی, ایک ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. سرکار ڈیٹ دیکھتے رہے, میں نے دیکھا تو مجھے فرمانے لگے غلافی تم نے دیکھا ایک کلام کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ چیزوں میں دیکھ رہا ہوں کلام کے اوپر ڈیٹ لکھی ہے, تم سمجھے کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ کیا لکھا ہے؟ میں کہا نہیں حضور. اور اس دن اس کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. اس دن اس بندے کو جس نے کلام کے اوپر ڈیٹ لکھی ہے اس کو حضور پاک علیہ السلام, کیونکہ وہ پورا کلام زیارت پہ تھا, وہ پورا کے پوری جو تھی اپنا نعت شریف تھی وہ حضور پاک علیہ السلام کی زیارت سے متعلق پوری نعت شریف تھی, خوبصورت نعت شریف تھی. اس دن اس کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی, اس لیے وہ ڈیٹ اس کلام کے اوپر لکھی ہے کہ مجھے اس کا حال حاصل ہوا. اب عام بندہ ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے اس دن کلام سنا ہوگا اس نے. اگر ہم پڑھیں ڈیٹ دیکھیں تو ہم تو یہ سمجھ سکتے ہیں نا میکسیمم کہ اس دن اس نے کلام سنا ہوگا, اس سما کی محفل میں گیا ہوگا, اس کلام کو دیکھا ہوگا, تو اس کلام کی اس نے ڈیٹ لگا دی. ہمیں تو وہی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی, وہی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو درود شریف کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ درود شریف کی کوالٹی بہت خوبصورت ہونی چاہیے دوستوں. وہ کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تم اچھے خوبصورت کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, کمرہ معطر کرو اور اس مسلح پر عطر لگاؤ. اس مسلح پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے, اس مسلح پر عطر لگا دو اچھا والا, کمرہ مہکتا رہے, اس مہک میں بیٹھ کے تم درود شریف پڑھو, چاہے 70 مرتبہ پڑھو, 70 مرتبہ پڑھو, لیکن خوبصورت ماحول پڑھو. میں نے کہا وہ خوبصورت درود شریف ہے. بدلا کہ تم دائیں میں چل رہے ہو, پھر رہے ہو, تسبیح آپ چل رہی ہے. لوگوں عادت ہوتی ہے کہ تسبیح چل رہی ہے, باتیں چل رہی ہیں, گفتگو چل رہی ہے. نہیں, کوشش کرے انسان کہ درود شریف کی تعداد پوری کرتا رہے, کثرت پڑھنے کرتے رہے, لیکن تھوڑا اہتمام بھی کرے, وہ اہتمام کرے. اور 1 گھنٹہ کم و بیش ایسا رکھے جو بالکل اہتمام کے ساتھ درود شریف, وہ سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ درود شریف پڑھے, اور تاکہ وہ درود شریف کا حاصل درود شریف کا حاصل. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاغوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات. یا اللہ اس درود تنجینا کی جملہ دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ کی ثمرات ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور شہید.
سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل